الدین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے جسم میں جب تک دم ہے اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا رہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے بڑا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، خالق کائنات ہی وہی ہے۔ اور جو سمجھے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا، اور یہ سمجھیں کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو ہم اپنی محفل کر رہے ہیں، یقین بات ہے اللہ کے ذکر میں یا درود و سلام میں اس ولی کی جو ہے اپنے ارواح پاک خود موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگان دین کے ادب کی اور سنت رسول کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے باطن سوز واقعات، صفحہ ہے 190، طواف کعبہ اور عاشقان بیت اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے کعبۃ اللہ بھیجا۔ اس وقت کفار مکہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سال مسلمانوں کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے دیں گے۔ جب آپ گئے تو بات چیت کی تو آپ نے کفاروں نے کہا کہ ایسا ہے آپ کیا آ گئے ہم انہیں نہیں آنے دیں گے، آپ ایسا ہے کہ حج میں آپ نے طواف کعبۃ اللہ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا نبی میرے ساتھ نہیں ہوگا، جب تک میں طواف کعبہ نہیں کر سکتا۔ یہ عاشقان رسول کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت اور کتاب انوار البیان، صفحہ ہے 116۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام المومنین ہیں۔ ایک حبشی غلام نے چوری کی، آپ نے اسے بلا کے کہنے لگے کہ یہ بتا کہ تو نے واقعی چوری کی؟ کہا سرکار میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ، اس لیے کہ وہاں پہ یہ چلتا ہے سعودیہ چلتا ہے ہاتھ کاٹ دو یا قتل کاٹ دو، وہاں جرم ہی نہیں ہوتا بھی ہے تو بہت کم پیمانے میں۔ تو جناب علی وہ گیا ہاتھ کاٹ دیا۔ راستے میں سلمان فارسی آپ کو ملے اور یہ بیان جو ہے حضرت اکبر رضا قادری کا، تو آپ کو ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا تیرا ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کہ اللہ کے دماد رسول فرزند اپنے دماد بطول اور اپنے سید المرسلین امام المتقین مولا کائنات نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ آگے وجہ بھی آتی کہ لگے کہ بھائی وجہ یہ تھی کہ میں نے چوری کی اور انہوں نے کاٹا تو حق کاٹا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کاٹنے کے بعد مجھے جہنم سے نجات دلائی۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بتایا کہ سرکار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے۔ آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے جب آیا غلام کو کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ ہاتھ کیا رکھو، جیسے ہاتھ رکھا تو آپ نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ عاطفے سے غیبی سے آواز آتی ہے کہ اب کپڑا ہٹا دو۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس کا ہاتھ صحیح و سالم تھا۔ تو یہ بات ہے صحابہ اکرام اجمعین کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اپنے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں نے ایسے لوگوں کو طواف کرتے دیکھا رات کو خواتین کو کہ میں حیران ہو گیا۔ میں ان کے پیچھے چلا، پہلے جنگل آیا، جنگل کے بعد میدان آیا، میں بھی ان کے پیچھے جب گیا تو دیکھا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر تم یہاں کیسے؟ میں نے بجائے سوال کرنے کے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے کہ یہ ہماری گھر کی خواتین تھی جو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئی اور ہم جنات ہیں، آؤ بیٹھو۔ تو آپ کو پتا ہے عرب میں خاطر مزارات کرتے ہیں، کہنے لگے میرے پاس کعبہ آ گیا اور کھجور آ گئی، قہوہ آ گیا، پانی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اور کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں کھجور کھاؤں گا۔ اس زمانے میں بیت اللہ کے اندر کھجور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا اور انہوں نے بہت ساری لے کے آئے۔ جتنی میں نے
بٹھانی تھی وہ بھائی، اور یہ سمجھے کہ میں وہاں گھر بھی لے کے آیا، مجھے اس دن پتا چلا کہ کعبۃ اللہ کا طواف خالی انسان ہی نہیں کرتے بلکہ جنات بھی کرتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ بہت بڑی شان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک امام غزالی، فقہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا تھا، خطیب بھی تھا، لیکن جب نماز پڑھا تھا تو دل جگتا ہی نہیں تھا، اور جب قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں چاہتا، جبکہ مجھے یہ پتا تھا کہ قرآن پاک کے ایک حرف کا ثواب جو ہے 10 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہتا، اندر سے ایسا میرا ہوتا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں نہ نماز پڑھوں، لیکن میں خطیب تھا۔ ایک سال مجھے لگے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کر، ابو علی فارمدی جو چھوٹی مسجد کے خطیب ہے تو ان کے پاس سے رہا، ان سے کچھ درس لے، انشاءاللہ تیرا یہ جو ہے ایک دم جو ہلچل مچی ہوئی ہے تیرے اندر قابو آ جائے گا۔ کہنے کہ ایک دن اب جانے کو میرا دل نہ چاہے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، یہ بھی حضرت اجول علی رضا قاضی کا۔ جب میں وہاں گیا تو کہنے کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ بابا ایسا ہے تو جو تہجد کے وقت آتا پوری مسجد کی صفائی کرتا، باہر بھی جھاڑو دیتا، اندر بھی جھاڑو دیتا، اور سارا دن خدمت میں لگا رہتا۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے بتایا کہ سرکار میں بڑا بے چین، نہ میرا دل نماز میں پڑھنے لگتا، نہ میرا دل قرآن کھولنے کو چاہتا، جبکہ میں خود امام اور خطیب خطبہ دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہنے کہ تیرے نفس جو ہے نا بہت بڑا ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا ہے، جب تک اس نفس کے ٹکڑے نہیں کرے گا تجھے ملے گا کچھ بھی نہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں آیا، پاگل ہو گیا، دن کے اجالے میں آ، نوکر بن گیا، خادم بن گیا، پھر بات کرنا مجھ سے۔ کہنے کہ پھر 2 دن گزر گئے، آخر میں تیسرے دن پہنچا، معافی کا خواستگار ہوا، کہا کہ سرکار میری اس چیز کو پوچھ کر دیں، آپ نے مرید کر لیا مجھے، مرید کرنے کے بعد آپ نے جو ہے مجھے ٹاٹ کا لباس پہنا، وہ کپڑے میرے پاس درد کے جتنے بھی تھے سب اتر گئے۔ کہنے کہ یہ میں تجھے سن دے رہا ہوں اور خدمت تیری یہ کہہ رہا ہوں، انا کا یہ عالم ہے کہ اگر اس بچے سے وہ پوچھو تو یہ کر جائے گا۔ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، جس بندے سے بات کرو وہ کہے گا مجھ سے زیادہ تعلقات ہی کسی کے نہیں ہے، زمانے کا منسٹر تو میں ہوں، اس سے کہ نفس کی وہ ہے، انا ہے۔ کہنے دے کہ انہوں نے مجھے، اور پہلا کام یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نمازی بھی فجر کے وقت جائے گا تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً دعا کرے گا اور جا کے ان کے چپلیں سیدھی کرے گا، جو بھی جائے۔ کہنے کہ ایک 2 دن تو مجھے بڑی کوہڑی، آخر ہوا یہ کہ میں اس کا عادی ہو گیا۔ جب عادی ہو گیا تو سال نکل گیا، 2 سال نکل گئے، 3 سال نکل گئے۔ ایک دن میں نے جا کے کہا کہ سرکار میرا درس اور کیا ہے؟ کہنے کہ اچھا اب ایسا ہے، اب تو کنویں سے پانی کھینچے اور جو بھی بوڑھا نمازی آئے گا اس کو وضو کرائے گا۔ اس سے بھی سال 2 سال 3 سال نکل گئے۔ ایک دن ہوا یہ کہ میں گھنیر کی اس کے اوپر بنی ہوئی تھی کوئی ایک بزرگ آ کے بیٹھے، ان کو وضو کرانے لگا تو انہوں نے پاؤں جب دھونے لگا تو پانی اس طرح اچھالا کہ میں سب کیچڑ میں ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹانگ ماری، پتہ چلا میں گر گیا۔ گرنے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت غلطی میری تھی، مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا گھور کے، جب انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا تو میں نے کہا کہ بات یہ کہ میں مسکرا پڑا۔ آپ اندر گئے، ابو علی فارمدی کو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ لے کے مرشد کو ساتھ آ گیا، کہنے کہ بھائی اب غزالی پک گیا ہے، اب اس کا جو پھل کھائے گا وہ بھی سکھ میں رہے گا، اور جو اس کے سایہ اتنا جنا ہو گیا کہ بے خبر ہو کے سوئے تو سکھ ہی سکھ ملے۔ کہنے کہ انہوں نے پگڑی اتاری اور میرے سر پہ رکھی اور یہ کہا کہ دیکھ غزالی میں نے تیری ادا کے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور جتنی بھی گند تھا وہ میں نے کیچڑ سے دھو دیا۔ اب یاد رکھ میں
مر جاؤں گا لیکن تیرا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ عالم تھے، وہ تو یہ سمجھو کہ شیطان نے پکڑا ہوا تھا تو سب کچھ نکل گیا تھا۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عباس آپ حضور اکرم کے چچا تھے، لیکن بات یہ تھی کہ جب حضور آتے تھے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب بھی چچا آتے تھے، چاہے 10 دفعہ ہے۔ اس وقت تو چھوٹے بچوں کو اپنے باپ کی خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے اپنے صاحبزادے تھے عبداللہ بن عباس، آپ اس وقت حضرت امیم بن آپ کی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت حدیث سے جانتے تھے، تو ان سے درس لینے جاتے تھے۔ یہاں تو مولوی جو ہے جمعے کے بعد بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی آئے گا تو ہم نماز پڑھائیں گے، خطبے کا انتظار کریں گے، تو آپ جاتے تو دروازہ ان کا جو تھا مدینہ منورہ کے آخر میں گھر تھا، اور ان کا ایک دروازہ سامنے کھلتا تھا اور ایک صحرا میں کھلتا تھا۔ آپ کبھی استاد کو اپنے یہ نہیں کہتے تھے کہ مطلب یہ جو ہے حضرت میں آ گیا ہوں مجھے بتا دو، جب آپ نکلا کرتے تھے تو آپ کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ تو استاد کا نام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بتا دیں ایک شخص ساسا بن داجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہوئے، بڑی سننے کی بات ہے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائے کہ ہم نے جو دور جہالت میں گناہ کیے ہیں اللہ میاں اس کی سزا دے گا، بالکل دے گا، تاکہ جو نیکیاں کی ہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ نے یوں دیکھا اور کہا کہ کون سی نیکی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے ایک دن میرے دو اونٹ گم ہو گئے، جب میں ڈھونڈنے گیا تو جنگل پار کر گیا، آگے گیا تو ایک بستی تھی، اس کے اندر مجھے اونٹ مل گیا، ایک بندہ عبادت کے لیے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ ہمارے کچھ اونٹ یہاں آ گئے، تو اور وہ کہنے لگے ہاں بھائی یہ چڑھتے چڑھتے آ گئے، لے جاؤ پانی آ گیا، چائے جو بھی اس وقت کا وہ تھا آ گیا، کہنے لگے خاطر بتا رہا تو ہی تو اندر سے آواز آئی کہ بچے کے رونے کی۔ تو میں نے بوڑھے نے کہا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ کہا کہ سرکار بیٹی ہوئی ہے۔ کہا کہ پھر میں اس کو دبا دوں گا، اس کو کھڈا کھود کے دبا دوں گا۔ تو میں نے کہا سرکار اگر بیٹا ہوتا تو آپ کو کیا کرتے؟ کہہ رہے بھائی بیٹا ہوتا تو ہمارے قبیلے کی شان بڑا تھا، میں آپ کے دماغ کے سامنے اپنا سر نیچا نہیں کر سکتا، نہ اس کی مصیبت کو دیکھ سکتا ہوں بیٹی کے، اس کو زندہ دبا دوں۔ میں نے کہا حضرت بات یہ کہ میری ایک بات مانیے، بچی مجھے دے دیں۔ کہا کہ ہاں لے لو، ایسا ہے کہ 30 اونٹ بھی جو بھی لے کے آیا نا اپنے ساتھ جس میں سواری پہ آیا یہ بھی دے دیں۔ میں نے وہ بھی دے دیا، لے کے آیا یا رسول اللہ میں لے کے آیا۔ اس وقت میری حویلی کے اندر مجھے ایسا تجسس ہوا، ایسی محبت ہوئی بچیوں سے کہ وہ بچی میرے ساتھ کھیلتی ہے، میری داڑھی سے کھیلتی ہے، مجھے پیار کرتی ہے۔ اس وقت میری حویلی میں ایسی 360 بچیاں ہیں، تو بتائیے کہ مجھے کیا اس کا اجر ملے گا؟ بس اتنا کہنا تو ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا جان تجھے اجر ملے گا، اس سے نبی کہتے اجر ملے گا تو کسی کے باپ کی طاقت ہے نہ دے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی بات مانتا ہے، کون ہے آپ کی زبان جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بت کے ادا کو توڑ دے، اس لیے کہ جب تک آپ یہ سمجھتے رہوگے میں کچھ ہوں آپ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ انا جو ہے جب فقیر کے اندر جب تک نہیں مرتی جب تک ملتا کچھ بھی نہیں۔ بھائی آپ 60 سال ہو گئے، یقین مانیں یہ سب بچے کھڑے کبھی انہوں نے آج تک مجھ میں غصہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ان کو میں نے کبھی آج تک کچھ کہا بھائی بات ہی انا کو توڑو تو پھر جا کے کچھ ملتا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق ہے